السلام علیکم اور ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے ساتھ اردو گفتگو میں خوش آمدید جو 25 ستمبر 2025 بروز جمعرات منعقد ہوئی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات، جب کوئلہ جس کا رنگ کالا ہوتا ہے جب یہ آگ پکڑتا ہے تو آگ کا عنصر اس پر اس طرح چڑھ جاتا ہے کہ وہ کوئلہ نہیں رہتا بلکہ وہ آگ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے تو وہ انسان بھی نور ہی کا مظہر بن جاتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، چلتا ہے، اس کا ہر کام تجلی ذات کے زیر اثر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں تو کچھ ایسے ہی انسان لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے جس نے صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ کچھ اجسام ایسے کیوں ہیں جن پر وقت کا، مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے یا یہ صرف ایک روحانی راز ہے؟ آئیے آج ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کی روشنی میں اس اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان مادی مثال پر غور کرتے ہیں۔ ایک عام لوہے کا ٹکڑا لیجئے اور اسے زمین میں 1 سال کے لیے دبا دیں، کیا ہوگا؟ اسے زنگ لگ جائے گا، وہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک مغناطیس کو زمین میں دبا دیں تو سال بعد بھی وہ ویسا کا ویسا ہی نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ فرق صرف اندرونی ترتیب کا ہے۔ لوہے کے مالیکیولز بکھرے ہوئے ہیں جبکہ مغناطیس کے مالیکیولز ایک خاص سمت میں منظم ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں تنظیم یعنی الائنمنٹ کی طاقت دکھاتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو ایک عام سی چیز کو ایک خاص شے میں بدل دیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مغناطیس کوئی الگ دھات نہیں، وہ بھی لوہا ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف اندرونی ساخت کا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوہے کے گرد لپٹی تاروں میں سے کرنٹ گزارا جاتا ہے نا تو ایک میگناطیسی فیلڈ بنتی ہے۔ یہ فیلڈ اس لوہے کے اندر جو بکھرے ہوئے مالیکیولز ہوتے ہیں ان سب کو ایک ہی لائن میں، ایک ہی سمت میں کھڑا کر دیتی ہے۔ بس بے ترتیبی سے تنظیم کا یہی سفر اسے خاص بنا دیتا ہے۔ اور بالکل یہی مثال روحانی دنیا پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جس طرح بجلی کا کرنٹ لوہے کو بدل دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی تعلیمات، اللہ کا پیغام جب کسی انسان کے ذہن سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک تنظیم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا ذہن، اس کی سوچیں سب ایک سمت میں یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اسی کیفیت کو صادق ہونا کہتے ہیں۔ صادق کون ہے؟ وہ لوگ جو سیدھی اور کھری سوچ رکھتے ہیں، جن کی سوچ، جن کے الفاظ اور جن کے عمل میں کوئی ٹیڑھ، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ اسی سچائی اور سیدھے پن کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی روحانی مقناطیسی فیلڈ بن جاتی ہے جو ان کے وجود کو فنا ہونے سے بچاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی جسم کی بات، لیکن ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم صرف یہ گوشت پوشت کا جسم ہیں؟ چلیں اب اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر جسم ہی سب کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر جسم کو جلا دیا جائے یا سمندر برد کر دیا جائے تو ہماری اصل ذات، ہمارے شعور کا کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ جسم صرف ایک عارضی لباس کی طرح ہے۔ ہماری اصل حقیقت وہ شعور ہے جو اس لباس کے اندر موجود ہے۔ یہ جسم تو بس عناصر کا ایک مجموعہ ہے جو اس شعور نے کچھ وقت کے لیے اوڑھ رکھا ہے۔ تو پھر جسم کا کیا ہوتا ہے؟ اسے زمین میں دفنایا جائے تو کیڑے کھا لیتے ہیں، آگ میں جلایا جائے تو راکھ بن جاتا ہے، یا سمندر میں پھینک دیا جائے تو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مادی ذرات واپس فطرت میں مٹی میں مل جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا شعور، ہمارا ذہن، جسے روحانی زبان میں نسمہ کہتے ہیں، جو ہم نے زندگی بھر کی سوچوں اور تجربات سے بنایا، وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے اور اپنا سفر آگے جاری رکھتا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے بالکل مرکزی خیال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہماری اصل حقیقت ہمارا شعور ہے تو یہ اندرونی ذات یا جسے باطن کہا جاتا ہے، یہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ وہ سوال ہے جو روحانیت کے سفر میں سب سے اہم ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں، اپنے اندر جھانکو، اپنے باطن کو سمجھو۔ ان جملوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ باطن آخر ہے کہاں اور ہے کیا؟ اور جواب حیران کن حد تک سادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق ہمارا باطن، ہماری اندرونی ذات، دراصل ہمارا حافظہ ہے، ہماری یادداشت۔ وہ تمام معلومات، وہ تمام احساسات اور تجربات جو ہم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک اپنے اندر جمع کیے ہیں، وہی ہماری اصل حقیقت ہے۔
گویا ہم خود اپنے حافظے کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ ہے۔ تو روحانیت کیا ہے؟ یہ دراصل اپنے ہی حافظے میں پیچھے کی طرف سفر کرنے کا نام ہے۔ ہم موجودہ لمحے سے سفر شروع کرتے ہیں، بچپن کی یادوں تک پہنچتے ہیں، پھر اس سے بھی پیچھے ماں کے رحم تک، اور پھر اس سے بھی پہلے عالم ارواح تک، یہاں تک کہ ہم اس لمحے تک پہنچ جاتے ہیں جب ہم خدا کے ذہن میں محض ایک خیال تھے۔ یہ سارا سفر ہمارے حافظے کے اندر ہی طے ہوتا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے 2 رجسٹروں کا تصور کریں۔ ایک ہے لوح محفوظ، جسے ہم اللہ کا مکمل پروگرام یا اس کی یادداشت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کتاب المرسوم، جو ہمارا ذاتی حافظہ ہے، اور اس میں یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے اس پروگرام کی کتنی پیروی کی، اس کے ساتھ کتنا ہم آہنگ ہوئے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حافظے کو، اپنے باطن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم معلومات کو کس طرح وصول کرتے ہیں اور کس طرح اسے اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ اقتباس ہماری حالت کی کیا خوب عکاسی کرتا ہے۔ ہمیں جو خالص علم، جو الہامی اطلاعات ملتی ہیں، ہم ان میں سے زیادہ تر کو تو رد کر دیتے ہیں، اور جس ایک کو قبول کرتے بھی ہیں اس میں اپنی پسند ناپسند، اپنی سوچ کی ملاوٹ کر کے اسے توڑ مروڑ دیتے ہیں، اور پھر فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علم ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ یہیں پر صدقہ کا تصور سامنے آتا ہے۔ صدقہ کا مطلب ہے کھراپن، بالکل کھرے سونے کی طرح، یعنی معلومات کو اسی خالص حالت میں وصول کرنا جس میں وہ بھیجی گئی ہیں، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اپنے ذہن کو اتنا صاف اور شفاف رکھنا کہ وہ حقیقت کو مسخ نہ کرے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سب سے بڑی صفات نبوت کے اعلان سے بھی پہلے مشہور تھیں: صادق اور امین۔ صادق یعنی سیدھی اور کھری بات کرنے والا، اور امین یعنی وہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جو خود امن میں ہو اور دوسروں کو بھی امن کی ضمانت دے۔ یہ صرف القاب نہیں ہیں، بلکہ روحانی ترقی کی بنیادی شرائط ہیں۔ اور یہ سب کچھ توانائی اور توجہ کا کھیل ہے۔ اس کی ایک آخری مثال دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ گرم علاقوں میں جسم کی زیادہ تر توانائی گرمی سے لڑنے میں صرف ہو جاتی ہے، اس لیے ذہنی کام اور ایجادات کم ہوتی ہیں، جبکہ سرد علاقوں میں جسم کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، تو ذہن آزاد ہوتا ہے اور ایجادات اور تخلیق کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی توانائی اور توجہ جہاں مرکوز کرتے ہیں، ہماری حقیقت بھی وہیں تشکیل پاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا کلیدی نقطہ یہ ہے، اگر ہمارا باطن ہماری یادداشت ہی ہماری حقیقت کی بنیاد ہے، تو پھر ہم سب کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیا تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی اندر تعمیر ہو رہا ہے وہی کل ہماری دنیا بن کر باہر ظاہر ہوگا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں ایک لفظ ہی صحیح ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے اب تک میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو روحانیت کو سمجھنے کا یہی ذوق رکھتے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ بس اسے سنا اور ختم کر دیا، اس کا مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ سے نکلے، اس کو 3 یا 4 دفعہ سنے اور پھر ان صفحات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اپنا اندر کافی اچھا محسوس ہوگا۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔